سامعین، طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ورثاء نے دنیا کو آباد کیا اور دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھتی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتوں میں سے ایک پوتے ارم کی اولاد یمن میں آباد ہو گئی، جنہیں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ مغربی یمن میں صحرائے احقاف میں آباد تھے۔ احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے۔ احقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ تو اللہ نے ان میں سے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے آپ کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے محض خدا پر بہتان باندھتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ سامعین، تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درز و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو رائے حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بالآخر انہوں نے مدد کے لیے دستے دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے کچھ یوں بیان کیا ہے۔ نبی نے دعا کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے اور تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بارش برسنا بند ہو گئی، ٹھنڈے میٹھے شفاف پانی سے لبریز چشمے خشک ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھلیان سوکھنے لگے، ان کے مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو بھی ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے، اور پوری قوم خوش سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 برس تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو دیکھ کر افسردہ اور پریشان ہو گئے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ کرے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی مت کرو۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں ہی خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آوزاری کرتے۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ وہاں کے حکمران نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محفل کا اہتمام کیا۔
اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت، شراب و شباب کی محفل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو وہاں کے حکمران کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں ان کے ہاں آنے کی مقصد کی یاد دہانی کروائی، جس پر وفد کو ہوش آیا اور وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دی، یہاں تک کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے کہ اس سے ہمارے لیے مفید بارش برسے گی۔ مگر ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی اب تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بادل ہیں جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچانک ان میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سواروں کے اڑا کر دور پھینک دیا، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے پتھر سے بنے محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر دیا، مگر آندھی نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئی بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مسلسل 7 رات اور 8 دن تک یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھی جس طرح کھجور کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر حضرہ موت چلے گئے اور آخری زندگی تک وہیں آباد رہے۔ سامعین، بے شک اللہ کی ذات بہت رحیم و کریم ہے، لیکن جب کوئی قوم نافرمانی میں حد سے زیادہ گزر جائے تو پھر اللہ اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور قوم عاد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جو بہت طاقتور ہونے کے باوجود جب اللہ کی نافرمان ہوئی تو اسے لمحوں میں نیست و نابود کر دیا گیا۔ سامعین، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔